السلام علیکم۔ عورت مارچ کے حوالے سے میں کچھ باتیں گزارشات کرنا چاہوں گا۔ اصل میں جو یہ عورت مارچ ہے یہ بیسیکلی ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے، کہ مرد جو ہے نا کچھ 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے جناب 1 سے زیادہ 10 سے زیادہ 100 تک بھی یعنی کہ شادیاں کی ہیں، اور جناب مرد جو ہے نا وہ گھر سے باہر جہاں چاہتا ہے نکلتا پھرتا ہے، اور عورتیں جناب گھر کے اندر قید ہو کے رہ جاتی ہیں۔ لباس جو ہے نا مرد جیسا مرضی پہن لے اور عورت جو ہے کوئی بھی کسی طرح کا لباس نہ پہن سکے، اور جناب مرد جناب ہر لحاظ سے آزاد ہے، اور جناب عورت جو ہے کسی لحاظ سے بھی آزاد نہیں ہے۔ تو عورت مارچ جو ہے نا وہ اس لحاظ سے جناب ان کے جو اندر جو کور آف دی ہارٹ ہے وہ اس چیز کی فیلنگ کو ایکسپریس کرنا چاہتا ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اس فیلنگ کو آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر لوگ بندہ چاہتا ہے کہ عورت کا مقام اسلام نے بہت اعلیٰ دیا ہے، وہ فحاشی اور بے حیائی سے دور رکھتا ہے، اس کو عزت دیتا ہے، شادی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس طرح معاشرے کے اندر جب عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، جب رشتے نہیں ملتے ان کے، تو پھر اسلام نے اس کا ایک حل نکالا ہے کہ آپ عزت کے ساتھ اس کو جو ہے نا اپنے گھر لیں، اس کے سارے روٹی کپڑے مکان ہر چیز کی ذمہ داری آپ قبول کریں، یہاں تک کہ اس کی اولاد ہوتی ہے اس کی ذمہ داری بھی آپ قبول کریں۔ تو اس لیے جو ہے نا مرد جو ہے نا وہ زیادہ شادیاں کرتا ہے اور عورت کو تحفظ دیتا ہے، فراہم کرتا ہے۔ اب ان کا دوسرا نقطہ ہے کہ جناب نبیوں نے بھی جناب عورت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب دیکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہیں کی، یہاں تک کہ حضرت علی نے ایک دفعہ دوسری شادی کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھر گئے ان کے گھر گئے تو حضرت فاطمہ کو بڑا پریشان اور رنجیدہ پایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی جنہیں دوسری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جمعے کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے اندر باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ کو پریشان کرے گا اس نے مجھے پریشان کیا، جو میری بیٹی فاطمہ کو خوش رکھے گا میں اس سے خوش ہوں۔ حضرت علی نے جب جمعے کے خطبے میں یہ بیان سنا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میری اس دوسری شادی کے خلاف ہے، تو انہوں نے یہ ارادہ ترک کر لیا۔ جب تک حضرت فاطمہ زندہ رہیں تو انہوں نے دوسری شادی نہیں کی۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جناب وہ عورت کو تکلیف پہنچانے کے بھی حق میں نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ شادیاں زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس کا اپنا رہتا ایک پیرایا ہے، اور اصل چیز تو ہے کہ معاشرے کے اندر سے بے حیائی کا خاتمہ، ایک ذمہ داری قبول کرنا، یہ مقصد ہے عورت کے ساتھ تعلق اور شادی کرنے کا۔ باقی جہاں تک عورت مارچ کا تعلق ہے تو یہ سوائے بے حیائی کے ٹھیک ہے نا، اور جو مغربی پراپیگنڈا ہو سکتا ہے کہ کس طریقے سے اس کے اندرونی سسٹم کو ختم کیا جائے، کیونکہ جو گھر کا نظام ہوتا ہے، فیملی ہوتی ہے، وہ سسٹم کی اکائی ہوتی ہے، یونٹ ہوتا ہے۔ جس طرح ایک سیل خراب ہوتا ہے تو اس کے پورے جنن سسٹم پہ اثرات پڑتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو اس کی بنیادی اکائی ہے نا، جو مغربی پروپیگنڈا کی ذہن سوچ نظر آتی ہے جس کو یہ فالو کرتے ہیں، تو بیسیکلی جو ہے نا یہ انہوں نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تو پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے کہ اس اسلامی معاشرے کا جو اکائی یونٹری سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے جو ہے نا یہ ہر اسلامی مختلف جو مطلب روایات ہیں ان کے اوپر جو ہے پوائنٹس بازی کرتے ہوئے ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے ہیں جس سے جو ہے اسلام کی جو ہے نا بہت تحقیر ہوتی ہے، ہمیں سے بچنا چاہیے۔ شکریہ۔